ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام سلطان جابر تھا۔ وہ بے حد دولت مند تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ مزید دولت جمع کرنے کی خواہش مچلتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں صرف سونا، ہیرے اور جواہرات چمکتے تھے۔ عوام اس کی لالچ سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ وہ ان پر بھاری ٹیکس عائد کرتا اور قیمتی خزانے جمع کرتا رہتا۔ ایک دن اس نے محل کے صحن میں تاجروں سے سنا کہ شمال کی پہاڑیوں کے پار ایک ہیرے کی وادی ہے جہاں زمین چمکتی ہے اور پتھروں میں جواہرات چھپے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ کے دل میں لالچ کی چنگاری دہک اٹھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے اور وہ خود وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دنوں تک وہ قافلہ پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کرتا رہا۔ سفر طویل اور کٹھن تھا، مگر بادشاہ کی آنکھوں میں صرف ہیرے کی چمک تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیتا کہ آرام نہ کرے جب تک وہ وادی نہ مل جائے۔ راستے میں اس کے 23 سپاہی تھک کر گر گئے، مگر بادشاہ کی پیشانی پر کوئی شکن نہ آئی۔ آخر ایک دن شام کے وقت وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں سورج کی کرنیں زمین پر پڑ کر جگمگا رہی تھیں۔ ہر پتھر چمک رہا تھا جیسے واقعی ہیرے بکھرے ہوں۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور وہ خوشی سے چیخ اٹھا، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننے والا ہوں۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہ چمک سچائی کی نہیں بلکہ فریب کی تھی۔ جب بادشاہ نے زمین کھودنی شروع کی تو پتھروں کی چمک مان پڑ گئی، مٹی کے نیچے کچھ نہ نکلا۔ سپاہی مایوس ہونے لگے اور واپس جانے کا مشورہ دینے لگے، مگر بادشاہ کا غرور اور لالچ اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیتا تھا۔ اسی لمحے وادی کے ایک کونے سے ایک نازک سی آواز آئی۔ ایک نوجوان لڑکی پھولوں کا گلدستہ لیے بادشاہ کے قریب آئی۔ وہ مقامی گاؤں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام نوران تھا۔ نوران نے کہا، یہ وادی ہیرے نہیں، دلوں کی روشنی سے چمکتی ہے۔ جو یہاں محبت کے ساتھ آتا ہے اسے خزانہ ملتا ہے، جو لالچ کے ساتھ آتا ہے وہ اندھیرے میں کھو جاتا ہے۔ بادشاہ نے طنزیہ ہنسی اور کہا، مجھے تمہارے پھول نہیں، ہیرے چاہیے۔ مگر نوران نے نرمی سے کہا، پھول ہی اصل خزانہ ہے، بادشاہ سلامت، اگر ان میں خوشبو محسوس کرنے والا دل ہو۔ نوران کی باتوں نے بادشاہ کے دل میں ہلکی سی چنگاری روشن کی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کتنی خالی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نوران وادی کے بچوں میں پھول بانٹ رہی تھی اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ کسی بھی ہیرے سے زیادہ چمکدار تھی۔ بادشاہ نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں خلوص دیکھا۔ اس نے اپنے لشکر کو روک دیا اور وادی میں کچھ دن رکنے کا فیصلہ کیا۔ نوران نے اسے دکھایا کہ کیسے محبت اور خدمت سے زندگی کے خزانے ملتے ہیں۔ وہ اسے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے، پانی لانے اور بچوں کو کہانیاں سنانے لے جاتی۔ ہر دن کے ساتھ بادشاہ کا دل نرم ہوتا گیا اور لالچ کے بدلے اس میں سکون اترنے لگا۔ کچھ ماہ بعد جب بادشاہ محل لوٹا تو وہ وہی انسان نہیں تھا جو گیا تھا۔ اس کے تاج کی چمک ماند پڑ گئی تھی، مگر دل روشنی سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں حکم جاری کیا کہ اب کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور خزانہ عوام کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ نوران کو اس نے ملکہ بنایا، مگر نہ کسی شان و شوکت کے لیے، بلکہ اس محبت کے لیے جس نے اسے بدل دیا تھا۔ ہیرے کی وادی نے اسے وہ خزانہ دیا جو سونا یا جواہرات نہیں دے سکتے تھے، خدمت اور انسانیت کا خزانہ۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ نے ہیرے کی نہیں، دل کی وادی پالی ہے، اور اس دن کے بعد سے وہ وادی نہ صرف زمین پر بلکہ دلوں میں بھی جگمگانے لگی۔